السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کرونا وائرس پاکستان کے تمام صوبوں میں پھیل چکا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بازار اور مارکیٹس بند ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں، پاکستان کے عظیم بہادر نوجوان موجود ہیں جو اس مشکل میں بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے اور فری آف کاسٹ لوگوں کو راشن تقسیم کرتے رہے۔ اور ناظرین، انہوں نے ایک عظیم پاکستانی ہونے کا مظاہرہ کیا اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اتنی اچھی سوچ ان کو کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا نام؟ جی، میرا نام ولید طاہر ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں راشن بانٹ رہا ہوں، اور یہ میں اب سے نہیں، میں 1 سال سے کر رہا ہوں۔ میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ میری سوچ مجھے آئی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایز اے ایک غریب ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اس غریب ملک میں جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے مزدور لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ اتنے نہیں ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جیسے اب لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے اور وہ کھانے پینے کے اخراجات کر سکیں۔ کل میں نے یہ ایک اپنے دوست کی ایک پوسٹ پڑھی، وہ جب دکھا رہے تھے کہ ایک شامی بچہ ہے، اس کی بددعا کی وجہ سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، کرونا وائرس آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں کل خود اپنے گھر سے روٹیاں بنوا کے، اپنی امی کی روٹیاں بنوا کے میں گیا ہوں۔ میں نے باہر ایک چوک پہ کھڑے ہو کے صرف رکشوں والوں کو میں نے صرف دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے تھے، ایک روٹی کھا رہے تھے اور ایک روٹی اپنے پاس سیو کر رہے تھے۔ اور اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کس غربت کا شکار ہے اور لوگ کیسے مر رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کے حیران ہو چکا ہوں کہ اگر یہ 14 ڈیز کا لاک ڈاؤن ہے تو یہ جو لوگ رکشہ چلا رہے ہیں، جو کوئی سامان اٹھا کے اپنا سامان بیچ کے اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے میں نے اور میرے ساتھ جو بھی میرے کلاس فیلوز ہیں، دوست ہیں، ہم سب نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنی پاکٹ منی ہم نے سیو کی ہے، اور ہم نے کل 30 گھروں کو ہم نے راشن دیا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا کوئی ریلیٹیوز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں، یقین مانیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو اس طرح کے آ رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہمارا بیٹا بھی ایسے ہی ہوتا کہ وہ یہ ہیلپ کریں لوگوں کے لیے۔ اور یقین مانیں میں بہت خوش ہوں اس کام کرنے کی وجہ سے، اور جو مجھے میرے گھر والے دعائیں دے رہے ہیں، میرے دوست احباب سب، جیسے آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ آپ بھی آئے ہیں میرے پاس، یہ خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہ کسی سے کوئی 1 روپیہ مانگ رہا ہوں، نہ کبھی میں نے مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، جو میرے پاس ہے 1000 ہے، 500 ہے، 2000 ہے، ہم سب نے اپنا مل کے اکٹھا کیا ہے اور ہم نے اس راشن دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہمیں ہوگا ہمارے پاس ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسی صورتحال میں کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور چیزوں کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ تو اب دیکھیں نا، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے ابھی نیوز ایک دیکھی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایک میڈیسن ہے وہ کرونا کے لیے بہت افیکٹیو ہے، اس سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے وہ کیور ہو رہے ہیں۔ اور لیکن وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایک میڈیسن کا پیکٹ تھا پہلے 7 روپیز کا تھا، اب وہ 700 کا بھی نہیں مل رہا پاکستان میں۔ وہ یہ اب ہمارے وزیر اعظم سے ان کو بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں تاکہ وہ میڈیسن کو بنائیں۔ اب ان کو تو خود آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اب میں یونیورسٹی جاتا تھا، ہر چیز کرتا تھا، میں نہیں جا پا رہا، میری اسٹڈیز خراب ہو رہی ہیں، ہر چیز خراب ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کرنا چاہیے۔ اب میڈیکل اسٹور پہ ہم جا رہے ہیں، اب ایک ماسک ہے، اب ماسک اب ہر چیز کو بچا رہا ہے، وہ آپ کے فلو کو بچا رہا ہے، آپ کے وائرس ایک پرسن کو جا نہیں رہے۔ اور اب وہ ماسک پہلے 5 روپیز کا تھا، اب وہ کوئی 30 کا بیچ رہا ہے، کوئی 40 کا بیچ رہا ہے، اور جو دوسرے ماسک تھے وہ تو اب پاکستان میں بلیک ہو کے بیچ رہے ہیں، کوئی 1500 کا بیچ رہا ہے، کوئی 1000 کا بیچ رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہر انسان جو بندہ غریب ہے وہ تو نہیں لے سکتا، جو رکشہ چلا رہا ہے، جو مزدور ہے، جو کوئی کسی گھر میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں، مجھے وہ بتائیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اب ایک ماسک کے کچھ ایسے پیکٹس لے کے صرف اور صرف، میں نے باقی لوگوں کو نہیں ہیلپ کرنی، میں نے وہ لوگ دیکھنے جو باہر سڑکوں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ، اور جو یہ وہ لوگ ہیں جو رکشہ چلا رہے ہیں، جو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، مزدور طبقہ جو چوک پہ بیٹھ کے صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کاش کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے روزی چل جائے، ہم اتنا آج کر لیں کہ آج کوئی ہفتے کا ہم گھر میں راشن لے سکیں۔ اچھا، آپ بذات خود کیا کرتے ہیں؟ میں ایز اے خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں GC یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، اور میں ایز اے پولیٹکس میں بھی میں انوالو ہوں، یوتھ ونگ میں پاکستان مسلم کاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ اور میں نے یہ جوائن بھی اس لیے کی تھی کہ
کہ میں صرف ایک سوشل ویلفیئر کر سکوں. آپ دیکھیں جیسے کہ اب میں جب وہاں پہ تھا میں نے وہاں پہ بھی یہی کام کیا ہے. میں نے اپنا ایک ویلفیئر بنائی اعتماد گروپ ویلفیئر کے نام سے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ میرے جتنے بھی دوست ہیں سارے ہم اکٹھے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے جب تک مجھے آخری سانس دیا میں کرتا رہوں گا. اچھا, آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو استطاعت رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ انسان کے پاس کچھ بھی ہے نا, اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں 10 روپے بھی دیے ہیں یا جو بھی کچھ دیا ہمیں چاہیے کہ اب اس وقت یہ مشکل کا امتحان ہے ہمارے پہ, صرف ہمارے پہ نہیں, یہ وائرس مجھے بھی ہو سکتا ہے, میرے گھر والوں کو بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے, آج میرے گھر والوں میں کوئی نہ کماتا ہوتا تو میں کیا کرتا, میں کیا چوری کرتا, ڈکیتی کرتا. اللہ کے نیک بندے ہیں ایسے جو اس ملک میں موجود ہیں, موجود ہر جگہ پہ موجود ہے, آپ میں بھی ہو سکتا ہے, مجھ میں بھی ہو سکتا ہے, ہر جگہ ہے. ہمیں چاہیے نہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ ہم راشن لے لیں, وہ کر لیں, وہ کر لیں, نہ ہو بے شک, ٹھیک ہے, کسی کو ایک ماسک لے دیں 20 روپے کا, وہ شاید اس کی اگر اس میں وہ انفیکٹڈ پرسنٹ ہے, اگر اس کو وہ ماسک اس نے پہنا ہوا, شاید وہ کسی کے پاس جا رہا ہے, اس سے کوئی 10 بندے بچ جائیں. ہم چاہیے ہمیں کوئی 100 کا ہم کچھ کر لیں, 200 روپے کا کچھ ہم اکٹھا کر لیں, کوئی روٹیاں لے لیں, کسی لوگوں کو دے دیں, ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں اپنے لیے نہیں کرنا, یہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور وہ مالک, وہ ہمارے پاس پیسوں کا کیا فائدہ جو ہم نے بینک میں اب رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں سب کچھ بن گیا, سڑکیں بنی ہیں, بینک میں پیسہ بنا ہے, خدا نہ خاصا کرونا وائرس مجھے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, میرا پیسہ کہاں جائے گا, کہیں بھی نہیں جائے گا, بینک کا بینک میں پڑا رہے گا. یہی میں نے اگر اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہوا ہے تو کاش, میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا پیسہ مجھے کوئی ثواب کی جگہ ملے گا, میرے شاید گناہوں کی بخشش ہو جائے. ہمیں اس لیے چاہیے کہ شاید اب میرے جو میں کام کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں, نہ کہ اپنے لیے, نہ کسی کے لیے, نہ کوئی ایسا کوئی پولیٹیکل, نہ کچھ. انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا رہوں گا. جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, بڑی اچھی گفتگو تھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے. ہمارا جو مزدور طبقہ ہے وہ اس وقت اس کو روزی نہیں ملے گی تو ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ چلنا چاہیے, کوئی بھی گھر میں انسان وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے. تو ناظرین, ان کی بڑی ایک اچھی سوچ اور ایک بہت ہی اچھا کام کیا. تو ناظرین, میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو خدا را ایسے لوگوں کی مدد کریں, چاہے آپ ایک انسان کی مدد کریں, لیکن لازمی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے ہمارے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دے اجازت. اللہ حافظ.